إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه رواہ النسائی. محترم حاضرین اجماع، برادران اسلام، بزرگان دین، عزیز دوستو، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، تمام قسم کی تعریفات اور صفات بڑائی اور بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ ذوالجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی بیماری بھیجتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے.
بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے پھول نشاور ہوں، صلی اللہ علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، خواتین حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع ہے جس پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے قبر کی حولناکیاں۔ آپ یہ بات جان لیں کہ ہر نفس کے 4 مرحلے ہوتے۔ پہلا مرحلہ اس کی ماں کا پیٹ ہوتا ہے، جہاں پر وہ تاریکیوں کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 تاریکیوں کے اندر محفوظ رہتا ہے، بند رہتا ہے۔ اور یہ مرحلہ، یہ مدت تقریباً 6 مہینے سے لے کر کے 9 مہینہ تک ہوتا ہے، 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ کچھ کم و بیش۔ اور اس کے بعد جب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو دنیا کی زندگی کا، دنیا کے اندر انسان آتا ہے تو اسی دنیا کے اندر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کی پرورش و پرداخت ہوتی ہے، اور اسی دنیا میں رہ کر کے وہ خیر بھی کماتا ہے، شر بھی کماتا ہے۔ اسی دنیا میں رہ کر کے وہ نیکیاں بھی کرتا ہے، اچھائیاں بھی کرتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر رہنے کی مدت پہلے مدت کے مقابلے میں کچھ زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 90 سالہ زندگی پا کر کے پھر وہ اس دنیا سے چل بستا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر، جسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ اور یہ قبر عالم برزخ پہلے 2 مرحلوں کے مقابلے میں اور زیادہ وسیع و کشادہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کتنے سارے لوگ اس دنیا کے اندر آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے اور سب کو مرنا ہے، فنا ہونا ہے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے قبر کا یا عالم برزخ کا، اور اس کی مدت اور زیادہ ہوتی ہے۔ چوتھا مرحلہ یہ آخری ٹھکانہ ہوتا ہے انسان کا، جنات کا آخری ٹھکانہ، جسے جنت کہتے ہیں یا جہنم۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر اچھا انسان ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور اگر برا انسان ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھا ٹھکانہ نصیب فرمائے، یعنی جنت ہمیں نصیب فرمائے، اور برے ٹھکانے سے ہماری حفاظت فرمائے، یعنی جہنم سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین، یہ چوتھا مرحلہ یا تیسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے، آخرت کی مرحلوں میں سے اور آخرت کی سیڑھیوں میں سے یہ سب سے پہلی منزل ہوتی ہے قبر کی۔ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد ہی اس کا آخرت کا مرحلہ اور آخرت کی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی میں سے سب سے پہلی زندگی اور سب سے پہلا ٹھکانہ اور سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے غلام حانی کا بیان ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اس قبر کے پاس تھوڑی دیر رک جاتے تھے
اور قبر کو دیکھ دیکھ کر کے بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ آپ سے کہا جاتا کہ کیا بات ہے، آپ قبر کو دیکھ کر کے بہت زیادہ روتے ہیں، آپ کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، آپ اس قدر نہیں روتے، اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوتے جتنا قبر کو دیکھ کر کے آپ روتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ رو، اس لیے کہ میرے کانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سن رکھے ہیں کہ ان القبر اول منازل الآخرہ، کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل یہی قبر ہے، اور اسی قبر کا سامنا کر کے، اسی قبر میں پہنچنے کے بعد، اس کے بعد کی پھر زندگی اور پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ تو وہی سوچ کر کے میں روتا ہوں۔ اور پھر فرمایا فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر اس پہلی منزل کے اندر اور پہلے مرحلے کے اندر جو آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اس میں اگر ٹھیک ٹھاک کامیاب ہو گیا، سوال کے جواب میں پاس ہو گیا، تو پھر تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اس مرحلے میں دشوار اور مشقت پیش آئی، سوالوں کے جوابات دینے میں دشواری ہوئی، تب تو اس کے بعد کی منزلیں اور زیادہ کٹھن ہو جائیں گی اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی۔ محترم حاضرین، انسان چاہے نیک ہو چاہے برا ہو، چاہے متقی پرہیزگار ہو چاہے بدکار ہو، جو بھی مرتا اس دنیا سے جاتا ہے، قبر ہر کسی کو دبوچتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوتی ہے اور آپ کا جنازہ غسل کے بعد پڑھا جاتا ہے، آپ کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ وہ شخصیت ہے جس کی ابھی ہم نے نماز جنازہ پڑھی ہے اور جس کو ہم نے دفن نہیں کیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی وفات کے بعد آسمان کے اوپر عرش الہی ہل گیا، اللہ کا عرش ہل گیا۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ وفتحت لہ ابواب السماء، یہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ لیکن اور اتنا ہی نہیں، صرف انسانوں نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، صرف صحابہ اور نبی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ وشہدہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں نے سعد بن معاذ کے جنازے کی نماز میں شرکت کی۔ لیکن اس کے باوجود لقد ظن ظنۃ ثم فرج عنہ، ان کو قبر نے دبوچا، سعد بن معاذ کو بھی نہیں چھوڑا، قبر نے ان کو دبوچا گیا، پھر اس کے بعد ان کی قبر کشادہ کی گئی۔ تو اس سے پتہ چلا قبر کے اندر کی قبر سب کو دبوچتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نسائی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ان للقبر زغطۃ، قبر ہر میت کو دبوچتی ہے۔ فإن لو نجا منها احد، اگر کوئی شخص اس سے محفوظ ہوتا، لنجا منها سعد بن معاذ، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بدرجہ اولا محفوظ رہتے۔ محترم حاضرین، آپ یہ جان لیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، قبر کے اندر عذاب کا ثبوت ہے۔ کئی حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے مردے کو، اگر وہ عذاب کا مستحق ہے، چاہے اس کو دفن کیا جائے یا نہ دفن کیا جائے، چاہے اس کو جلا دیا جائے یا اس کو جلا کر کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے،
چاہے اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، جیسا کہ پارسی لوگ کرتے ہیں کہ اپنے مردوں کو اوپر لٹکا دیتے ہیں اور پرندے آ کر کے نوچ نہیں سکتے کہ کھا جاتے ہیں۔ ہر میت کو قبر کے اندر اگر وہ عذاب کا مستحق ہے تو عذاب دیا جاتا ہے، اور عذاب قبر سے مراد یہ عذاب برزخ ہے، عذاب برزخ۔ اب اس میت کو چاہے سمندر کے اندر سمندر کے حوالے کر دیا جائے، چاہے وہ پانی میں ڈوب کر کے مر جائے، چاہے اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اسی طریقے سے چاہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایکسیڈنٹ میں اس کے جسم کے لوتھڑے اور چوتھڑے اڑ جائیں، لیکن پھر بھی اگر وہ عذاب کا مستحق ہے تو عذاب اس کے بدن تک، اس کی روح تک پہنچ کر کے رہتا ہے، جیسا کہ قبر کے اندر دفن کیے جانے والے مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ محترم حاضرین، قبر کا عذاب یہ غیب کی چیزوں میں سے ہے، یہ غیبیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھایا نہیں ہے اور نہ ہی سنایا ہے۔ ہاں، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ باقی تمام جاندار سنتے ہیں۔ حتی ان البہائم لتسمع اصواتهم ان الموتى ليعذبون في قبورهم، کہ قبر کے اندر مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے، مردوں کو یہاں تک کہ سارے جاندار سنتے ہیں، غیر الثقلین، سوائے جنات و انسان کے۔ اس سے پتا چلا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب کی چیزوں میں سے رکھا ہے، غیبیات میں سے رکھا ہے، اور ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم کو بتلایا، اس سے زیادہ ہم کو کچھ پتا نہیں۔ لیکن آپ میں سے کوئی انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی اس کو غیب میں سے کیوں رکھا گیا، غیبیات میں سے کیوں رکھا گیا؟ آخر کیا مصلحت ہے کہ انسان مر جاتا ہے اور خوف شدہ لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا عمل ہو رہا ہے یا برا سلوک ہو رہا ہے، زندے لوگوں کو اس سے بے خبر رکھنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ میرے بھائیوں، اس سوال کے جواب میں بہت سارے حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ چند ایک حکمت میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر مردوں کو دیے جانے والے عذاب سے متعلق زندہ لوگوں کو بے خبر رکھے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ میرے باپ کو، میرے والد کو، میرے بھائی کو، میرے ابو کو، میرے بیٹے کو، میری ماں کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو، میری بیوی کو، میرے شوہر کو، میرے اعزاء قریب کو، میرے رشتے ناتوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا، تو پھر ان کے اوپر کیا بیتے گی، ان کی زندگی کس انداز سے گزرے گی؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے غم زدہ ہوں گے، کتنے غمگین ہوں گے، کتنے دکھی ہوں گے اگر کسی انسان کو یہ پتا چل جائے کہ میرے گھر میں کسی کا انتقال ہوا اور قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے۔ اگر انسان کو یہ پتا چل جائے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کو چھپا کر کے رکھا جائے، مخفی رکھا جائے، غیب میں رکھا جائے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ کسی میت کے قبر کے اندر عذاب کے بارے میں معلوم نہ ہونا، اگر معلوم ہو جائے کسی میت کے بارے میں کہ قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، تو پھر اس میں اس کی بڑی ذلت و رسوائی ہے،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کے اندر اس کے غلطیوں پر پردہ ڈالے رکھا، اور ہمیں اور آپ کو اس کی غلطیوں کے بارے میں معلوم نہیں چل سکا، لیکن مرنے کے بعد قبر کے اندر اگر عذاب دیا جا رہا ہے اور زندے لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تو سارے لوگ لان تان کریں گے اور اس کی ذلت و رسوائی ہوگی اور اس کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب کی چیزوں میں رکھا۔ اسی طریقے سے تیسری حکمت یہ ہے کہ قبر کے اندر میت کو جو عذاب دیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مخفی رکھا، اس لیے چھپا کر کے رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور تمہیں قبر کے اندر میت کے ساتھ ہونے والے عذاب کو اللہ تعالیٰ دکھا دے یا سنا دے تو ہو سکتا ہے کہ لولا اللہ تدافنوا، ہو سکتا ہے کہ تم اپنے مردوں کو مرنے کے بعد زمین کے اندر قبر کے اندر دفن کرنا چھوڑ دو اور تم ڈر کے مارے اپنے مردوں کو سمندر کے ندی نالے کے حوالے کر دو، جلا کر کے راکھ بنا کر کے ہوا میں اڑا دو۔ اس لیے اس کو غیب کی چیزوں میں رکھا گیا، اس کو چھپا کر کے رکھا گیا۔ محترم حاضرین، عذاب قبر کی کئی شکلیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اچھے مردے کے ساتھ اور برے مردے کے ساتھ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ جو اچھی میت ہوتی ہے، جو اچھا انسان ہوتا ہے، تو جب اس کو دفن کر کے لوگ واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان العبد اذا رضیا فی قبری وتولى عنه اصحابہ، کہ قبر کے اندر جب بندے کو رکھا جاتا ہے اور اس کے دوست و احباب جنازے میں شریک ہونے والے اس کو مٹی دے کر کے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِ، تو جب پلٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ مردہ جو قبر کے اندر دفن ہے وہ ان کے جوتوں اور چپلوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں اگر کوئی جوتا چپل پہن کر کے قبرستان میں چلا جاتا ہے یا قبر کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کی تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس کو الٹا سیدھا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا عالم ہے، یہ کیسا پڑھا لکھا ہے کہ اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ جوتا چپل پہن کر کے اور قبر کی مٹی کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ میرے بھائی، وہ پڑھا لکھا ہے اسی لیے تو وہ جوتا پہن کر کے آیا، اگر پڑھا لکھا نہیں ہوتا، آپ کی طرح سے جاہل اور نادان ہوتا تو وہ 1 کلومیٹر پہلے اپنے جوتے اور چپل کو نکال کر کے آتا۔ وہ پڑھا لکھا ہے اسی لیے جوتا چپل پہن کر کے گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب لوگ دفن کر کے مٹی دے کر کے جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے جوتے اور چپلوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان کے نعال جوتوں کی آہٹ کو اللہ تعالیٰ وہ میت سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، اور اس کو جھڑک کر کے بٹھاتے ہیں، اس کو جھڑک کر کے بٹھاتے ہیں۔ مومن میت ہوتی ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد منکر نکیر سے سوال کرتے ہیں نکیرین، کہتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو کہتا ہے اشہد ان عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ گویا کہ مومن آدمی دنیا کے اندر جس طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر باقی تھا، ثابت قدم تھا، اور اسی پر اس کی موت آئی، قبر کے اندر بھی فرشتوں کے سوال کے جواب میں بلا جھجک، بلا خوف کے، بلا ڈر کے وہ جواب دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے لیے جنت کی نعمتیں کھول دی جاتی ہیں، جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، جنت کا لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے،
جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، تا حد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی اچھا خوبصورت انسان اس کے پاس آتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اچھا لباس، اتنا عمدہ لباس پہنے ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، اور آ کر کے کہتا ہے کہ تمہیں بشارت ہو اللہ کی رضا کی، تمہیں بشارت ہو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کی، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کی تمہیں بشارت ہو۔ اسی دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، آج وہ دن تمہیں مل گیا۔ وہ میت کہتا ہے کہ ارے بھلے انسان بتاؤ تم ہو کون؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، اللہ کی قسم میں نے تمہیں ہمیشہ اس حالت میں دیکھا کہ تم ہمیشہ نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں، دین کے کام میں اور اللہ کے گھروں کے کام میں، مساجد اور مدارس کے کاموں میں، صدقات و خیرات میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے، ہمیشہ سب سے پیش رہتے تھے، اور برائی کے کام میں سب سے پیچھے رہتے تھے۔ مجبوری میں جا کر کے کوئی بری غلط کام نافرمانی کرتے تھے، ورنہ ہمیشہ پیچھے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے مقام پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد جنت کی نعمت، جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنم دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے جنت کو جہنم کو دکھا کر کے کہ دیکھو یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا خطرناک ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس خطرناک ٹھکانے سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت تمہارا مقام بنا دیا۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار کو قیامت جلدی سے قائم کر، تاکہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر کے انہیں اپنے اچھے رزلٹ کے بارے میں بتا سکوں، اچھے نتیجے کے بارے میں بتا سکوں، میں اپنے بارے میں بتا سکوں کہ میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہوا قبر کے اندر، میں انہیں خوشخبری دے سکوں۔ اس کے بعد جنت کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو مومن میت کا حال ہوتا ہے، لیکن اگر منافق، کافر، مشرک، بکار، فحاشی والا، بے نمازی اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا یہ جب دنیا سے جاتا ہے اور جہنم دنیا کے اندر جاتا ہے، لوگ اسے دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دفن کر کے واپس جانے والوں کی جوتوں کی آواز، ان کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے اس کو جھڑک کر کے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتا ما كنت تقول بهذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جواب دیتا ہے لا ادری كنت اقول ما يقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، مجھے کچھ پتا نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ لا دریت ولا تلیت، تم نے نہ تو جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کی، نہ تم نے قرآن کو سیکھا نہ پڑھا، نہ تم نے غور کیا۔ اس کے بعد ایک ایسے فرشتے کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوتا ہے، لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ اگر اس لوہے کے ہتھوڑے سے بھاری پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، چکنا چور ہو جائے، مٹی مٹی ہو جائے۔ اس لوہے کے ہتھوڑے سے اس کو مارا جاتا ہے، دونوں کانوں کے بیچ میں یا تو یہاں مارا جاتا ہے یا یہاں مارا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دونوں کانوں کے بیچ میں اس کو اتنا زور سے مارا جاتا ہے کہ اتنا بری طرح سے چیختا ہے وَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهُ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، اتنا زوردار چیختا ہے کہ جنات اور انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات اسے چیخنے کی آواز کو سنتے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہوتے رہتا ہے۔ اس کے پاس ایک ایسا بدنما شخص آتا ہے، اتنا برا انسان، بھوتوں والا شکل لے کر کے، ڈراؤنا شکل لے کر کے، میلا کچیلا لباس پہن کر کے، اور اس کے پاس
آتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ذرا دور رہو دور رہو، بہت بری بدبو آ رہا تمہارے جسم سے. وہ کہتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو، بری چیزوں کی، جہنم کی بشارت ہو. تو یہ میت کہتا ہے، بدکار انسان، نافرمان انسان، مشرک اور کافر اور منافق انسان کہتا ہے کہ بھائی تم ہو کون؟ اس طرح کی بات تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا برا عمل ہوں. تم دنیا کے اندر اللہ کی قسم جب بھی میں نے دیکھا تم برا عمل ہی کرتے تھے، برائیوں میں سب سے آگے آگے رہتے تھے. لوگوں پر ظلم کرنا تمہارا کام تھا، لوگوں کی زمین اور جائیداد کو ہڑپ کرنا تمہارا کام تھا. آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے برے عمل کی شکل کو مجھے میری شکل میں بنا دیا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے جہنم کے بستر بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، عذاب قبر کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ میت کو زمین کے اندر دھسا دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے گھسیٹ کر کے چل رہا تھا. بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو يتجلجل في النار الى يوم القیامہ. ایک انسان اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چل رہا تھا. آج اگر کسی انسان سے، کسی مسلمان سے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ کا پیجامہ، آپ کا پینٹ، آپ کی لنگی، آپ کا پتلون، آپ کا شرٹ اور آپ کا جبہ یہ ٹخنے سے نیچے ہے، آپ اسے کٹا کر کے چھوٹا کروا لیجیے، تو کہتا ہے کہ کیا وہی پرانی سوچ لے کر کے چل رہے ہو، قدامت پسند انسان ہو، تم مولویوں کا یہی کام ہے. میرے بھائیوں، یہ مولوی نہ رہے تو دین کی بات بتائے تو قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے حدیث اور قرآن کی روشنی میں بتائے گا. کون بتائے گا؟ جاہلوں کو کیسے پتا چلے گا؟ انہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. حدیث کی روشنی میں کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، موضوع حدیث بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جو لٹکا کر کے چل رہا تھا اس کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا اور قیامت تک وہ زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا. میرے بھائیوں، یہ معمولی ہے. قبر کے اندر جو عذاب دیے جاتے ہیں مختلف شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عذاب قبر کی ایک شکل یہ بھی سن لیجیے کہ میت اپنے چہروں کو نوچے گا، اپنے سینے کو نوچے گا، اور ان ناخنوں سے نہیں، دنیا کے ناخنوں سے نہیں، بلکہ ان کے ناخن تانبے کے اور پیتل کے اللہ تعالیٰ بنا دے گا. اللہ اکبر. اگر یہ دنیا کے ناخن بڑا کر لیے جائیں اور اسی سے کسی کے چہروں کو نچوڑ لیا جائے اور حملہ کر دیا جائے، اس کا چہرہ زخمی ہو جائے گا. لیکن اگر یہ ناخن تانبے اور پیتل کے بنا دیے جائے تو پھر کیا انجام ہوگا؟ اس سے انسان اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ لما عرج بی مررت بقوم یخمشون وجوہہم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرایا گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، مررت بقوم لہم اسفار من نحاس، کہ ان کے ناخن پیتل کے تھے، تانبے کے تھے. یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے کہا یا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. میرے بھائیوں سن لیجئے، آج 4 لوگ جہاں بیٹھ گئے، عورتیں تو اس معاملے میں مشہور تھی ہی. آج مرد حضرات کی
یہ زندگی بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ اپنے کام کاج سے زیادہ چار لوگ بیٹھ کر کے دوسرا اتنا ترقی کیوں کر گیا، دوسرا اتنا آگے کیوں بڑھ گیا، دوسرا اتنا خوشحال کیوں ہو گیا، غیبت چغلخوری شروع رہتی ہے۔ جبریل کیا کہہ رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو کیوں نوچ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ گوشت کھانے کا کیا مطلب؟ گوشت کھانے کا مطلب یہ کہ یہ دنیا کے اندر لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، لوگوں سے حسد کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج یہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ لوگوں کی عزتوں پر کیچڑ اچھالتے تھے، لوگوں کی عزتوں کو تاک میں لگاتے تھے، لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، لوگوں کو جھوٹا الزام لگاتے تھے، جھوٹی گواہی دے کر کے ان کو کورٹ کچہری اور عدالت میں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج ان کا یہ انجام ہے۔ میرے بھائیوں، عذاب قبر کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کے اندر اگر کوئی چیز چوری کر لیتا ہے، آج چوری کو چوری نہیں سمجھا رہا ہے، آج چوری کو عقل مندی، دانائی، دانش مندی، چالاکی سمجھا جا رہا ہے۔ آج چوری کو چوری نہیں سمجھا جا رہا۔ آپ الحمدللہ کاروباری آدمی، بزنس مین ہے، بیپاری آدمی ہے، دکان چلانے والے، کانٹا ترازو سے سامان تولنے والے اور کانٹا لگا کر کے بڑی بڑی گاڑیاں وزن کرنے والے، اس کے اندر چوریاں کی جاتی ہیں، نئے نئے طریقوں سے، نئے نئے حیلوں سے چوریاں کی جاتی ہیں۔ فلاں ترقی کر رہا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی ترقی کروں، چاہے جس طریقے سے کروں، میں بھی مالدار بن جاؤں، میرے پاس بھی گاڑیاں ہونی چاہے جس طریقے سے آئے۔ میرے بھائی سنیے، چوری کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم خیبر کی طرف گئے، خیبر میں ہمیں فتح نصیب تو ہوئی، ہم جیت گئے، لیکن غنیمت کے طور پر سونا چاندی نہیں ملا، اس لیے کہ جب لڑائیاں ہوتی تھی تو چاہے وہ مسلمانوں مجاہدوں کا لشکر ہوتا یا کافروں کا ہوتا یا دشمنان اسلام کا لشکر ہوتا، وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر کے آتے تھے، سونا چاندی سے اور کھانے پینے کی ساری چیزیں لے کر کے آتے تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم جیت تو گئے، غالب آ گئے، لیکن غنیمت کے طور پر ہمیں سونا چاندی سے اور نہیں ملے، ہاں ساز و سامان ملے، کھانے کپڑے ملے اور بھی بہت ساری چیزیں ملی۔ یہ ساری چیزیں تقسیم ہو گئی، ہم پڑاؤ ڈالنے کے لیے ایک وادی کی طرف گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک نوکر بھی تھا جس کا نام تھا رفاعہ بن زید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے تھا۔ جب پڑاؤ ڈالے وادی کے اندر تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے اچانک ایک تیر آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور اس نوکر پر آ کر کے تیر لگا اور وہ نوکر وہیں پر گر گیا۔ ہم دوڑے اس کو بچانے کے لیے، علاج اور مرہم پٹی کرنے کے لیے، لیکن جا کر کے قریب دیکھے تو اس کی روح قبض انسری سے پرواز کر گئی، وہ انسان مر چکا تھا۔ ہم نے بد زبان ہو کر کے کہا کہ میرے بھائی شہادت تمہیں مبارک ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ شخص خیبر کے دن مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے جو چادر چوری کی تھی وہی چادر آج اس کے اوپر آگ بھڑکا رہی ہے۔ آپ اس خوشنامی میں نہ مبتلا ہو کہ یہ شہید ہو گیا۔ یہ جو چادر اس نے چوری کی تھی مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے، آج مرنے کے بعد وہی چادر، چوری کی ہوئی چادر آج اس کے اوپر آگ بھڑکا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، تو کیا
ہم اور آپ دوسرے کی زمین و جائیداد ہڑپ کر کے، دوسرے کا مال چوری کر کے، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے، دوسرے کا مال اور دوسرے کا سامان ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں لے کر کے، اپنے انڈر میں لے کر کے، کیا ہم عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، غلط طریقوں سے اپنی زندگی بچائیں، ناجائز طریقوں سے اپنی زندگی بچائیں، اپنی زندگی کو پاک، صاف اور شفاف بنائیں۔ بدکاری، گناہ، سود کا لین دین، زناکاری، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنی زندگی کو پاک کریں اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو گزاریں، ورنہ یہ آنکھ بند ہوتی ہی، آنکھ بند ہونے کی دیری ہے۔ آج تو مرنے والوں کی خبر آپ سنتے ہی ہوں گے، اچانک خبر آتی ہے کہ ارے ابھی فلاں میرے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پی رہا تھا، شام کو ملاقات ہوئی تھی، اس کو کچھ نہیں تھا، آج صبح اٹھنے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آج صبح وہ صبح کی سورج صبح کی روشنی دیکھنے سے پہلے اس کو اٹیک آ گیا، بستر سے اٹھا نہیں۔ پہلے لوگ جوان ہو کر کے بوڑھا ہوتے تھے اور بوڑھا ہو کر کے کافی دنوں تک بڑھاپے کی عمر میں زندگی گزارتے تھے، مسجدوں کو آباد رکھتے تھے، لیکن آج تو موت کے بارے میں بالکل کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، میں لوٹ کر کے اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ پاؤں گا کہ نہیں۔ آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ صحیح سلامت مسجد سے نکل کر کے اپنے گھر، اپنی دکان پر صحیح سلامت پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کرتے رہیں، اور آخرت کی جو سب سے پہلی منزل ہے قبر کی ہولناکیوں کو سامنے رکھ کر کے میرے بھائیوں تیاری کرتے رہیں، ورنہ آنکھ بند ہونے کی دیری ہے، اور آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی نہیں ساتھ دینے والا ہے، کوئی نہیں کام آنے والا ہے۔ ہم تنہا اس دنیا میں آئے، تنہا جائیں گے۔ ہماری نیکیاں اور اعمال صالحہ ہے تو یہی ہمارے لیے قبر کے اندر نور اور روشنی ہوگی اور ہمارا بہترین ساتھی ہوگی۔ لیکن اگر ہماری بدکاریاں، برائیاں، نافرمانیوں میں اگر ہم نے زندگی گزاری ہوگی تو قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہی ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں قبر کی پہلی منزل یعنی آخرت کی پہلی منزل قبر کی ہولناکیوں کو اللہ تعالی ہمیں سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کے لیے تیاری کرنے، کامیاب آخرت کے لیے تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔